اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ حاجی محمد اسلم صاحب تلا گنگ سے یہ لکھتے ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم بعض عربی کے کلمات جو اذان میں اور اقامت میں یا دیگر نماز میں ادا کرتے ہیں اس کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ مثلا حی علی الفلاح، یہ علی کا جو لفظ ہے اس کو بعض لوگ صحیح طور پر ادا نہیں کرتے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے حی علی الفلاح وہ کہتے ہیں، عین کی آواز صحیح ادا نہیں ہوتی۔ اس طرح اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ کہنے کے بجائے اس میں بعض لوگ یہ نا محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، ان محمد الرسول اللہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک خصوصیت ہے اور یہ خصوصیت کبھی آسانی کا ذریعہ بنتی ہے اور بعض لوگوں کے لیے مشکل کا ذریعہ بنتی ہے۔ عربی زبان میں کوئی بھی حرف اگر زیر زبر کے صحیح استعمال کے ساتھ نہ بولا جائے یا نہ پڑھا جائے تو اس کا معنی بعض اوقات بدل جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو بھی لفظ استعمال کیا جائے، جو بھی کلمہ پڑھا جائے یا جو بھی جملہ یا آیت اس کی تلاوت کی جائے تو اس کی زیر زبر کا خصوصی خیال رکھا جائے، کیونکہ عربی میں زیر زبر کی تبدیلی سے معنی بدل جاتا ہے، اس وجہ سے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک آسان سا چھوٹا سا اس میں قاعدہ بتا دیا جائے کہ ان عربی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے کہ جو اسم یا جو ناؤن اس کے بعد استعمال ہوتا ہے وہ اس کے اوپر زبر بولی جاتی ہے۔ ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دال کے اوپر ہم پیش کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھنا چاہیے اشہد ان محمد الرسول اللہ، کیونکہ انا جو ہے اس کی وجہ سے اس کے بعد جو آنے والا لفظ ہے اس کے آخری حرف پر زبر پڑھی جاتی ہے۔ اور حی علی الفلاح اس کے مقابلے میں حی علی الفلاح یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ علی الفلاح جو ہے اس کا اصلی معنی جو ہے وہ فلاح کے لیے ہے، جو عربی زبان کے اس جملے میں استعمال کیا گیا ہے، یہ حی علی الفلاح نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب بھی آپ اذان کا کوئی کلمہ ہو یا اقامت کا کوئی کلمہ ہو یا قرآن مجید کی کوئی آیت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کوئی دعا ہو تو اس کے تمام حروف، تمام الفاظ اور ان الفاظ پر استعمال ہونے والی زیر زبر اس کا بطور خاص خیال کیا جائے اور کرنا چاہیے، اور اگر خود پڑھنا نہیں آ رہا تو کسی باقاعدہ قاری صاحب سے، کسی صاحب علم سے ان لفظوں کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیا جائے اور پھر اس کو اس طریقے سے یاد کر لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ عربی زبان چونکہ ہماری زبان نہیں ہے اس لیے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، غلطی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسے پہلے اچھی طرح سیکھ لیا جائے اور سیکھنے کے بعد پھر اس کا استعمال کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو غنی ہے اور ہم سب فقیر و محتاج ہے، تو قوی ہے اور ہم سب کمزور و ضعیف ہے، ہمیں اپنے فضل سے نواز اور اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہدایت اور تقوی کے طالب ہیں، ہمیں عفت و استغنا کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا دین و ایمان سنوار دے اور اسلام اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے کہ اسی میں ہمارا بچاؤ ہے۔ ہماری دنیا سنوار دے کہ اس میں ہماری زندگانی ہے اور ہماری آخرت بنا دے جہاں ہم نے جانا ہے۔ اے اللہ، زندگی کو ہمارے لیے ہر نیکی اور بلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا اور موت کو ہمارے لیے ہر برائی سے راحت پانے کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہمیں معاشرے کے لیے مفید فرد بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وطن عزیز کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، اسے ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کر دے اور ہم سب کو اس کی مخلصانہ خدمت کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔